یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو۔ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی 211 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے کہ جہنم کا انتہائی ہلکا ترین عذاب اس بدبخت کو ہوگا جس کو آگ کی صرف 2 جوتیاں پہنا دی گئی ہوں گی۔ 2 جوتیوں کی تپش، جلن اور گرمی کا یہ حال ہوگا، اس کی اس کھوپڑی میں رکھا ہوا بھیجا اس طرح سے پکے گا، دیگچی میں رکھا ہوا سالن پکتا ہے، اور پھر اس کی کھوپڑی سے کھدکھداہٹ کی ایسی آواز ابھرے گی جیسے چولہے پر رکھی ہوئی دیگچی میں سے سالن کے کھدکھدانے کی آواز ابھرتی ہے۔ اور اس پر زیادہ یہ کہ یہ بدبخت جس نے آگ کی صرف 2 جوتیاں پہن رکھی ہیں، باقی پورا جسم سلامت ہے، یہ پوری جہنم میں گردش کرے گا، اعلان کرے گا، لوگوں اس جہنم میں سب سے زیادہ عذاب اگر کسی بدبخت کو ہو رہا ہے، یہ اگر دیکھنا ہے تو مجھ بدبخت کو دیکھ لو۔ مسند احمد کی 136660 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، رب العالمین کی آواز گونجے گی، ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا۔ کون ہے یہ شخص؟ یہ کائنات کا وہ سکھی ترین شخص ہے جسے نہیں پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری، دنیا کے سکھی ترین شخص کو جہنم میں لے جاؤ، اللہ کیا کریں؟ اسبغوہ فیہا صبغہ، اس کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں غوطہ کھلاؤ۔ ایک لمحے کے غوطے کھانے والے شخص سے ہم کلام ہوگا، میرے بندے بتا، دنیا میں کوئی سکھ دیکھا تھا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان کبھی دیکھے تھے؟ ایک لمحے کا غوطہ کھانے کے بعد پوری زندگی کا سکھی ترین شخص زندگی کے عیش و عشرت کو بھول جائے گا اور کہے گا، رب کی قسم کھا کر کہے گا، لا وعزتک، اللہ تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا میں کبھی کسی دن کسی رات کوئی سکھ نہیں دیکھا، کوئی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا ہی نہیں ہوا ہے۔ حاکم کی حسن صحیح حدیث، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ رونا نہ آتا ہو، روتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی شکل بنا لو اور اس جہنم سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنمی روئیں گے کہ جسم میں رکھا ہوا آنسوؤں کا خزانہ ختم ہو جائے گا، اس پر بھی اس قدر روئیں گے کہ اب آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ جسم کا خون رس رس کر آنکھوں سے ابلے گا، اور اس پر بھی اس قدر روئیں گے، اس قدر آنکھوں سے خون بہے گا کہ اگر ان کے بہے ہوئے خون میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو کشتیاں چلنے لگ جائیں گی۔ ذرا اندازہ کیجئے، اللہ نہ کرے، کبھی نہ کرے، کبھی نہ کرے، کہو آمین۔ مجھے، آپ کو، میری نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو جہنم کا منہ تک دیکھنا نصیب نہ ہو کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ زبان پیاس کی تاب نہ لا کر کتوں کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی منہ کھول کر نکلے گی تو 3 میل تک لمبی چلی جائے گی، 3 میل تک، 9 کلومیٹر، اور یہ جہنم ہی اس کو کچل کر چلیں گے۔ ابن ماجہ کی
3507 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے کہ ایک جہنمی جو جہنم میں جائے گا، مرد ہو یا عورت، یہ ڈاڑھ جس سے ہم لقمہ چباتے، ایک ڈاڑھ کتنی؟ صرف ایک ڈاڑھ اتنی بڑی ہوگی جتنا بڑا آج مدینہ طیبہ میں احد پہاڑ موجود ہے۔ رات کی کسی تنہائی میں سر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑی سی دیر کے لیے رب کے حضور رو لینا۔ اگر آپ نے رو دیا، آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، تو انشاءاللہ آج کے خطبے سے بہتر کوئی خطبہ نہیں گزرا۔ تو یہ اتنا بڑا پہاڑ صرف تمہاری ایک ڈاڑھ بنے گا۔ برداشت ہے سورہ الکہف جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے، جس کی اپنی فضیلت، اس کی 29 نمبر کی آیت اٹھائیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ کیسا پانی؟ یہ ہمارا ٹھنڈا میٹھا پانی نہیں جس کو پی کر بھی ایک مرتبہ رب کی شکر گزاری کے کلمات الحمدللہ تک زبان سے نہیں نکل پاتے۔ کیسا پانی؟ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ کبھی تانبے کو پگھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور نہیں دیکھا تو پگھال کر دیکھ لینا کہ شاید اس سے نصیحت مل جائے۔ کتنا فیرن ہیٹ، کتنا گرم، الامان والحفیظ، یہ تانبے کا پگھلتا ہوا رس یہ پانی کے طور پر پلایا جائے گا۔ کیا گت بنے گی! آپ خورا ہونٹوں کے قریب آئے گا، اس کی تپش، جلن اور گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ پورے چہرے کی یہ جلد اور یہ چمڑا ادھڑ کر اسی آب خورے میں گر جائے گا۔ اور یہ چہرہ جس کو سجانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دی تھی، مردوں نے بھی عورتوں نے بھی، تیرا یہ چہرہ دانت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا۔ ذرا تصور میں جائیے کتنی بھیانک اور خوفناک شکل بنتی۔ العالمین نے سورہ الدخان آیت نمبر 47-48 میں ارشاد فرمایا، جہنم کے اندر اللہ کی آواز گونجے گی، اللہ گویا ہوگا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ ایک جہنمی کے لیے آرڈر ہوگا، اس کو اٹھاؤ، بیچوں بیچ جہنم میں کھڑا کرو۔ فرشتے کہیں گے اللہ بیچوں بیچ کھڑا کر دیا گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بیچوں بیچ کھوپڑے پر، بیچوں بیچ سر پہ گرم کھولتے ہوئے پانی کا تڑیڑا چھوڑو۔ اس پانی کی گرمی، تپش اور جلن کی تاب نہ لا کر اس کی کھوپڑی پھٹ جائے گی، بھیجا تتر بتر ہو جائے گا۔ اور اس پانی کی جلن کی تاب نہ لا کر پیٹ میں رکھی ہوئی آنتیں پاخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ کیا اپنی یہ گت بنانا، یہ حالت بنانا گوارا ہے؟ نہیں فونا توا کمزور مرد اور عورتیں جو دنیا کی ہلکی ترین آگ کی ایک چنگاری کو بھی اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتے، اس سے 69 درجہ زیادہ چمڑوں کو جھلسا دینے والی، ہڈیوں کو جلا دینے والی اس آگ کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ تصور میں جائیے، اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو بھی جہنم کا منہ تک دیکھنا نصیب نہ ہو، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ گت میری آپ کی بنی ہوئی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کے بدل خون بہ رہے ہیں، جس میں کشتیاں چل رہی ہیں، پیاس کے مارے زبان 9 کلومیٹر تک لمبی چلی گئی جس کو جہنمی کچل کر چل رہے ہیں، چہرے کے چمڑے ادھڑے ہوئے ہیں، کھوپڑی پھٹی ہوئی ہے، بھیجا تتر بتر ہے، ان اعمال کو انجام دیجئے۔ ایسا کچھ کر ڈالیے جس سے رب العالمین اس زندگی میں اس جہنم سے آزادی کے پروانے اور سرٹیفکیٹ آپ کو عطا کر دیں، اور اس
جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا اولین سبب، اور اس قسم کے گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سردار سبب ہے الانفاق فی سبیل اللہ۔